الحمد للہ الذی ہدی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اور اس کے بے شمار نام ہیں، جن میں سے سب سے مشہور اور معروف جو نام ہے وہ ام القرآن ہے۔ ام کے معنی ہیں خلاصہ کے، اور یہ سورت ان تمام مضامین کا خلاصہ ہے جو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اب اس کی دو تفسیریں بیان کی ہیں مفسرین نے۔ سب سے پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر کل 6 مضامین کا ذکر ہوا ہے، جن میں سے سب سے پہلا مضمون توحید کا ہے، پھر رسالت کا ہے، پھر قیامت کا ہے، پھر احکامات کا ہے، اور پھر ماننے والوں کے احوال ہیں اور نہ ماننے والوں کے احوال ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر یہ 6 مضامین بیان ہوئے ہیں اجمال کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ مالک یوم الدین، اس کے اندر قیامت کے احوال کی طرف اشارہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات کا ذکر ہے، کیونکہ نعبد جو ہے اس کے اندر عبادت کے تمام طریقوں کی طرف اشارہ ہے۔ صراط المستقیم، اس سے شریعت کے تمام احکامات مراد ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت کا بیان ہے، کیونکہ منعم علیہم 4 جماعتیں ہیں، جس کے لیے قرآن پاک میں فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 طبقات بیان کیے ہیں۔ یہ ماننے والوں کے احوال کی طرف اشارہ ہے، اور جو آخری مضمون بیان ہوا ہے وہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ ماننے والوں کے احوال کی طرف اس سے اشارہ ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن پاک کے اندر اور تمام آسمانی جو کتب ہیں ان کے اندر 4 قسم کے مضامین بیان ہوئے ہیں، اور وہ سارے کے سارے مضامین قرآن پاک کا خلاصہ ہیں، اور ہر ایک کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر سورہ مائدہ تک یہ اس میں ایک مضمون بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا۔ دوسرا سورہ انعام سے لے کر سورہ بنی اسرائیل تک اس میں اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ پھر سورہ کہف سے لے کر سورہ احزاب تک اللہ تعالیٰ تخت بادشاہی کے اوپر متمکن ہوئے، اور وہی مالک ہیں، وہی متصرف ہیں، وہی مختار کل ہیں۔ تو سورہ سبا سے لے کر آخر تک قیامت کے احوال کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ۔ یہ 4 مضامین قرآن پاک کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر اس کا اجمالی طور پر ذکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی طرف اشارہ ہے۔ الحمد میں اللہ کی خالقیت کی طرف اشارہ ہے، اور رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ الرحمن الرحیم، اس سے تیسرے حصے کی طرف اشارہ ہے۔ مالک یوم الدین، اس سے چوتھے حصے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہے، اور قرآن کا خلاصہ حوامیم کے اندر ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفاتحۃ سر القرآن وسرها هذه الکلمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ کا راز اس ایک کلمہ کے اندر پوشیدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جس طرح سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے،
اسی طرح سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر ساری جو بسم اللہ ہے اس کا خلاصہ لفظ با کے اندر موجود ہے۔ گویا کہ سارے قرآن کا اصل جو مقصد ہے با استعانت سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اب با کا جو متعلق ہے وہ محذوف ہے، اصل عبارت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا۔ اب سورہ فاتحہ کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کے اندر بندے کو مانگنے کا اور سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری خوب حمد و ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین جس وقت آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت کا اظہار کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، اور میرے بندے کے لیے میرے پاس وہ چیز ہے جس کا وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہؤلاء لعبدی ولی عبدی ما سأل، میرے بندے کی تمام درخواستیں مقبول ہو گئی ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کا اور تمام آسمانی علوم کا خلاصہ رکھا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بے حد رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کے اوپر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر نہ چلا جن پر تو غصہ ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کی راہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ سورہ فاتحہ کا مختصر خلاصہ اور ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔